مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حضور رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جس دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن کو عید سمجھنا، عید ماننا اور اس دن عید منانا اور اسے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ منانا اور عید سمجھتے ہوئے عید کے طور پر عید کے ٹائٹل کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کرنا، شریعت مطہرہ میں اس کی کیا حیثیت ہے، آج ہم یہ جاننے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں اس عقیدے کو محفوظ کر لیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے، جس دن اللہ تعالیٰ کوئی انعام فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے، اس دن خوشی منانا، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرنا اور اس دن کو عید کے طور پر منانا، عید کے ٹائٹل کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا اور عید ماننا اور عید منانا، یہ عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے اور یہ کسی عام انسان یا عام آدمی کا یا عام امتی کا عقیدہ نہیں، بلکہ اللہ کے جلیل القدر نبی، برگزیدہ رسول حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک عقیدہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے ساتھیوں نے، ان کے حواریوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ درخواست کی، یہ عرض کی ان کے خدمت میں کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جو دعا کی ہے، اس دعا کے الفاظ قرآن مجید نے یہ بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں عرض کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما، دسترخوان اتار دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں کا، ساتھیوں کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ دسترخوان کے نازل کرنے کی آپ دعا فرما دیں، اور آپ نے وہ دعا کر دی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ دیکھیں، اور یہی عقیدہ عیسوی ہے جو عقیدہ اہل سنت ہے۔ جو لوگ میلادی مسلمان ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم میلاد کو، یوم پیدائش کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ عین قرآن کے مبارک عقیدے کے مطابق ہیں۔ دعا مکمل ہو گئی کہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، لیکن آگے یہ عرض کی مولا تعالیٰ سے، تکون لنا عیدن، کہ مولا کریم جس دن تو میری دعا کو قبول فرما کر دسترخوان آسمان سے اتار دے گا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کا دن ہوگا۔ اور آگے یہ عرض کی، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرین، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا جو ابھی موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور ہمارے اگلوں کے لیے، جو آگے نسلیں آئیں گی، جو آگے لوگ آئیں گے، ان کے لیے بھی یہ دن عید کا دن ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو یہ دسترخوان ابھی نازل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کے لیے بھی یہ عید کا دن ہوگا، اور وہ جو آگے آئیں گے جنہوں نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، جو اسے دیکھ نہیں سکیں گے، صرف سن پائیں گے، ان کے لیے بھی یہ عید کا دن ہوگا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہو اور ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتار دے، دسترخوان نازل فرما دے، وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے اور ہے، قرآن کے مطابق، حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں اور حواریوں کے عقیدے کے مطابق۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کے
اور عید منانے کے قائل نہیں ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کیا وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس دسترخوان سے بھی کم حیثیت دیتے ہیں؟ ایک دسترخوان نازل ہو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں، تو وہ دن تو عید کا دن ہو جائے، بن جائے۔ لیکن افسوس ہے اس امت کے ان افراد پر جو فرقہ پرستی کے نشے میں اتنا چور ہیں کہ اس معاملے میں ذرا سا غور اور فکر کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی اگر سب سے عظیم ترین رحمت ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آپ کے ساتھ نسبت ہے اور آپ کا واسطہ، وسیلہ اور آپ کے ساتھ امتی ہونے کا ہمارا رشتہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری اور ان کے ساتھی صرف ایک دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو عید کے طور پر منا سکتے ہیں اور مناتے ہیں، تو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی آپ کی آمد اور آپ کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں کہ آپ اس دسترخوان سے اور تمام اللہ کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں، اور اللہ کے تمام انعام اور اللہ رب العزت کی تمام رحمتوں سے بڑی رحمت ہیں، یہاں تک کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو عید کے طور پر منانے کے قائل نہیں ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو وہ دسترخوان جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اترا تھا اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے؟ اگر آپ سمجھ رہے ہوتے تو یہ اعتراض ہی نہ کرتے۔ آپ کا یہ اعتراض یہ بتلا رہا ہے کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے اس آسمان سے اترنے والے دسترخوان کو دی تھی۔ کیونکہ اگر آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اتنی اہمیت دیتے تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے کہ جب وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے مقابلے میں آسمان سے اترنے والا دسترخوان بہت چھوٹی نعمت ہے، بہت چھوٹا انعام ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں عید منائی جا رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور عید کے ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ اس دن کو عید کے طور پر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی بھی منائیں گے، اور ان کے اگلے جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، اگلے پچھلے سب اس کو عید کے طور پر یاد رکھیں گے، منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے تمام حضور کے امتی، انہیں یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو اللہ رب العزت نے یہ حضور کی شان بیان فرمائی، اس آیت پاک کی روشنی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے عظیم ترین رحمت ہیں اور سب کے لیے رحمت ہیں۔ تو جس دن یہ رحمت ہمیں میسر آئی ہے، اللہ کی سب سے عظیم ترین، سب سے بڑی رحمت کہ جس دن آمد ہوئی، جس دن ولادت ہوئی، جس دن دنیا میں تشریف آوری اور جلوہ گری ہوئی ہے، اس دن کو ہم عید کیوں نہ سمجھیں، عید کیوں نہ کہیں، اور عید کیوں نہ مانیں، اور عید کیوں نہ منائیں اس دن۔ تو اس چیز کو چھوڑ دیں، اور اس طرح سے امت میں فتنہ، فساد اور جھگڑا کروانے سے امت مسلمہ کا کوئی فائدہ اور بھلا نہیں ہونے والا، اور نہ اس سے اللہ خوش ہونے والا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پہنچنے والی ہے۔ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں انہیں خوشی منانے دیں۔ اگر آپ کے پاس جو دلائل ہیں ان کے مطابق یہ خوشی منانا درست نہیں ہے تو آپ خوشی نہ منائیں، لیکن دوسروں کو اس خوشی منانے کی وجہ سے لعنتی اور بدعتی سمجھنا، گنہگار سمجھنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو آپ سے یہ سوال ہم ضرور پوچھیں گے کہ کیا آپ کی نظر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اس دسترخوان کے برابر بھی نہیں ہے؟
ہماری نظر میں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ، جو آپ کا منصب اور آپ کا عہدہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے عظیم ترین نعمت اور سب سے بڑا انعام جو پوری انسانیت کو اور پوری کائنات کو ملا ہے، اس دن کو ہم اس لیے عید مناتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ملنے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منائی ہے اور عید کے طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے. تو اس دسترخوان سے بدرجہ بہتر اور اس سے بہت بڑی نعمت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. تو اس دن کو ہم عید کیوں نہ منائیں؟ ہم عید مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ ہمیشہ جاری رہے گا. اب صحیح بخاری کی ایک روایت کتاب الایمان کی حدیث نمبر 45 نمبر حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ تو قرآن پاک ہے اور اللہ کے جلیل القدر نبی برگزیدہ رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ تھا. اب یہاں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد کا عقیدہ دیکھیں. ان کی بارگاہ میں ایک یہودی نے آ کر کے یہ سوال کیا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اس نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرما دی تو اس آیت پاک کو نازل فرمایا. تو اس نے اس آیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اور اس آیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے، جو شان آپ کے نبی کو عطا فرمائی ہے اور اس امت کو عطا فرمائی ہے، اگر وہ چیز ہمیں مل جاتی یہ نعمت، تو اس دن کو کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اسے عید کے طور پر مناتے، خوشی مناتے، اس دن عید کے طور پر مناتے. اب وہ لوگ جو صرف 2 عیدوں کے قائل ہیں اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کوئی تیسری عید نہیں آ سکتی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ سنیں. پہلے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ یہ بتلا رہا ہے کہ جس دن بھی اللہ کی نعمت ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کا انعام ملے، وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے جن لوگوں کو وہ انعام ملا ہو، وہ نعمت ملی ہو، اور وہ اس دن کو عید کے طور پر منا بھی سکتے ہیں، سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اس دن اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. ہر وہ طریقہ جو جائز ہو، مسنون ہو، مستحب ہو، اس طریقے کے ساتھ وہ خوشی منائی جا سکتی ہے، وہ عید منائی جا سکتی ہے. اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اگر یہی عقیدہ ہوتا کہ سال میں صرف 2 عیدیں ہو سکتی ہیں اور 2 عیدیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، تو آپ اسے یہ جواب دیتے کہ ہمارے یہاں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اس سے زیادہ عید نہیں ہے، اس لیے ہم عید کوئی تیسری نہیں مناتے. لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ جواب دیا، اس یہودی کو. امام بخاری نے جو الفاظ نقل فرمائے ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسے جواباً یہ ارشاد فرماتے ہیں، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعہ، کہ جس جگہ پر اور جس دن یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے مجھے اس کا شان نزول پتہ ہے، وقت نزول پتہ ہے اور یوم نزول پتہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ کب، کہاں اور کس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو اے یہودی سن، تو صرف ایک عید منانے کی بات کر رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ آیت مل جاتی تو تم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو سنو، اس دن کو تم ایک عید مناتے اور ہم مسلمان اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن یہ آیت عطا فرمائی گئی، جس دن اس آیت کا نزول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، وہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذو الحجہ کی تاریخ تھی. تو عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور وہ دن جمعے کا دن تھا اور جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو تم تو صرف ایک عید کے طور پر مناتے، ہم تو اس دن کے جس دن یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں.
اس لیے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور عرفہ کا دن تھا، 9ویں ذوالحجہ کی تاریخ تھی وہ، تو تاریخ کے اعتبار سے بھی وہ 9 ذوالحجہ کا دن، عرفہ کا دن عید کا دن ہے۔ تو عرفہ بھی ہماری عید ہے اور جمعہ بھی ہماری عید ہے، تو اس آیت پاک کی نزول کی خوشی میں ہم یہ دو عیدیں مناتے ہیں۔ تم تو صرف ایک عید منانے کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق جس دن ایک آیت پاک نازل ہوئی، تکمیل دین کی آیت، وہ دن عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے، عرفہ عید کا دن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس دن پورے قرآن کو لانے والا رسول تشریف لایا، وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہے؟ تو جس دن 114 سورتوں والا رسول تشریف لایا ہو، جس دن پورے قرآن کو لانے والا رسول تشریف لایا ہو، اور جس دن 6666 آیتوں والا رسول تشریف لایا ہو، وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ صرف ایک آیت اترے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں وہ دن عید کا دن ہے۔ تو جس دن یہ اللہ کی معرفت لانے والا رسول، اللہ کی پہچان کروانے والا رسول، اور قرآن ہے یہ بتلانے والا رسول، قرآن مکمل طور پر لا کے دینے والا رسول، اور ہر خیر اور ہر بھلائی کا منبع اور سرچشمہ رسول، جس دن ان کی آمد ہوئی ہو، جس دن ان کی تشریف آوری ہوئی ہو، جس دن ان کی جلوہ گری ہوئی ہو، وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس عقیدے پر قائم رہیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اللہ کی سب سے عظیم ترین نعمت، ہمارے لیے دنیا جہان کی سب سے بڑی دولت، اور اللہ کا سب سے بڑا عطیہ اور انعام ہے، اللہ کی سب سے عظیم ترین رحمت ہیں۔ اس لیے ہم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور اس خوشی کو عید کے طور پر مناتے ہیں، بلکہ اگر دل سے پوچھیں تو عید سے زیادہ بڑھ کر کے اس خوشی کو ہم مناتے ہیں۔ تو وہ افراد جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں اور عید کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، انہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں اور حواریوں کے عقیدے کے مطابق ہیں، اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ رسول اور خلیفہ راشد کے عقیدے کے مطابق ہیں کہ ان تمام لوگوں نے جس دن اللہ کی نعمت ملی اس دن کو عید کا دن سمجھا ہے، اسے عید کا دن مانا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی سب سے بہترین اور عظیم ترین نعمت ہیں، تو اس دن کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم عید کا دن سمجھتے ہیں، عید کا دن سمجھ کر کے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ ہماری یہ قلبی عقیدت اور حقیقی محبت جو قائم ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے، اور اس محبت میں، اس اطاعت میں جہاں کہیں کسی طرح کی کوئی کمی ہو، کجی ہو، تو اللہ تعالی ہر طرح کی کمی اور کجی کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوایا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔